العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ہم سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی آفتوں، وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ فرما کر جامعہ کی چہار دیواری میں درس گاہوں کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں عالم اسلام کے خلاف فکری و نظریاتی جنگ کی تاریخ کو مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سب حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، فکری و نظریاتی جنگ یعنی آئیڈیولوجیکل وار، خدا کے بندوں کو خدا سے دور کرنے کی سازشیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہر نبی، ہر رسول کے مخالفوں نے دعوت و تبلیغ کے کاموں میں روڑے اٹکائیں، مختلف ذہنی و نظریاتی حربے اور ہتھ کنڈے آزمائیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور شیطانی کارندوں کی مذموم حرکتیں مزید بڑھ گئیں، اور وفات نبوی کے بعد تو طاغوتی شرارتوں کا ہجوم دن بدن بڑھتا چلا ہی گیا۔ چنانچہ آپ کے سامنے فکری اور نظریاتی حملوں اور جنگوں کے 4 دور بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مکی دور، یعنی مکی دور میں فکری و نظریاتی حملے کس کس طرح سے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1، مخالفین کی مجلس مشاورت کا قیام عمل میں آیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حضور پاک علیہ السلام کے خلاف مشورے ہونے لگے۔ آپ کو شہر بدر کرنے کا مشورہ، آپ کو العیاذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ اس میں بنایا گیا۔ نمبر 2، پیام حق میں وساوس اور شبہات پیدا کرنا، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اور نمبر 3، تاویلات فاسدہ۔ نمبر 4، جھوٹے پروپیگنڈے۔ نمبر 5، طعنے۔ نمبر 6، استہزاء و مذاق۔ نمبر 7، القاب رذیلہ یعنی برے القاب کی تشہیر حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں۔ نمبر 8، حوصلہ شکن بیانات دینا۔ نمبر 9، عجیب و غریب مطالبات کرنا۔ نمبر 10، مسلمانوں کو ذہنی و جسمانی اذیتیں پہنچانا۔ نمبر 11، خاندانی دباؤ اور دھمکیاں دینا۔ نمبر 12، سرداری۔ اور نمبر 13، مال و دولت کا لالچ دینا۔ اور نمبر 14، حسین و جمیل عورتوں کا لالچ دینا۔ نمبر 15، سمجھوتے کا جھانسا۔ نمبر 16، سماجی اور سوشل بائیکاٹ کرنا۔ نمبر 17، پروپیگنڈا اور شور شرابہ کرنا۔ اور نمبر 18، جلا وطنی۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے ان سب کا دفاع 3 طرح سے کیا جو آج ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے اپنے خالق اور مالک سے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کیا، اللہ سے رشتہ جوڑا۔ نمبر 2، مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ اور نمبر 3، اپنی علمی اور عملی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کی۔ یہ 3 چیزوں سے مسلمانوں نے مخالفین اور دشمنان اسلام کا دفاع کیا۔ دوسرا دور مدنی دور کہلاتا ہے، جس میں فکری اور نظریاتی حملے ہوئے۔ وہ 4 طرح سے تھے۔ نمبر 1، ذرائع ابلاغ کا استعمال، یعنی اشعار اور تقریریں۔ نمبر 2، مباحثے اور مناظرے۔ نمبر 3، منافقت، غداری۔ اور نمبر 4، جاسوسی۔ مسلمانوں نے اس زمانے کے اندر ان حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا، دفاع کیا، اور اسی انداز میں دشمنان اسلام کو جواب بھی دیا۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے دور خلافت راشدہ، یعنی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فکری و نظریاتی حملوں اور فتنوں میں شدت آ گئی۔ مدعی نبوت، فتنہ مسیلمہ کذاب، مرتدین اسلام، منکرین زکوٰۃ وغیرہ فتنوں کو خلیفہ ارشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر مدت میں ختم فرما دیا۔
دور فاروقی یعنی حضرت عمر کے دور میں دشمنان اسلام دم نہیں مار سکے۔ ظاہر سی بات ہے، دم کیسے مارتے؟ جن کے آگے شیطان نہیں پھٹکتا تو شیطان کے چیلے کیا دم مار سکتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجوسیت یعنی آتش پرست اور یہودیت نے باہمی اشتراک کر کے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور انہی سازشوں کی وجہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا سانحہ پیش آیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر کی بدولت مسلمان پھر ایک خلیفہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد دور بنو امیہ اور بنو عباس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سانحہ کربلا پیش آیا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں میں آپسی خانہ جنگیاں شروع ہو گئی۔ بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید، سیرت رسول اور احادیث کے بارے میں عیسائی پادریوں کے اعتراضات سامنے آتے رہے، مگر مسلمان ان سے بالکل متاثر نہ ہو پائے۔ عیسائی پادری یعنی عیسائی علماء کو کہا جاتا ہے۔ پھر بنو عباس کے دور میں شرعی علوم پر عقلی علوم کا حملہ ہوا، یعنی مامون ابن ہارون رشید کے دور میں یونان سے فلسفے کی کتابیں منگوا کر سرکاری سرپرستی میں ان کا ترجمہ اور اشاعت کروائی گئی۔ بہت سے اہل علم مسلمان اس سے متاثر ہوئے، گمراہ ہوئے اور معتزلی گروہ پیدا ہوا، مگر حضرت امام احمد بن حنبل، امام ابو الحسن اشعری، امام غزالی اور دیگر علماء اہل اسلام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور عقلیت پسندوں کو زیر کیا، اور اس طرح ان تمام حملوں میں فکری و نظریاتی حملہ آور ناکام و نامراد رہے۔ اس کی چند وجوہات تھیں۔ نمبر 1، کتاب و سنت سے مسلمانوں کا رشتہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ نمبر 2، حملہ آور علمی طور پر کمزور تھے جبکہ مسلمان علمی طور پر مضبوط تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ نمبر 4، مسلم حکمران خود دینی حمیت و غیرت سے آراستہ تھے اور اپنے دین و ایمان کے بارے میں بے حد حساس تھے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر خود حملہ آور بھی بسا اوقات مشرف باسلام ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج کے مسلمان ان چیزوں میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، جس کی بنا پر جدید فکری و نظریاتی حملہ آور ہر محاذ پر اور ہر میدان میں ان سے آگے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، چونکہ ہمارا موضوع الغزو الفکری ہے جو الغزو العسکری کی ضد ہے، اور عسکری حملوں کی ناکامی کے بعد ہی دشمنان اسلام جدید فکری حملوں کی طرف مائل ہوئے ہیں، لہٰذا اس کی ضد یعنی الغزو العسکری کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جہاں ہم فکری اور نظریاتی جنگ کو سمجھیں گے، وہیں پر ہم عسکری جنگوں کو یعنی ہتھیار والی جنگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پر مختصر کلام پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ الغزو الفکری کے ہر سبق کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے قریبی دوستوں اور احباب کو بھی یہ اسباق روانہ کرے، شیئر کرے، تاکہ وہ بھی ان سے استفادہ کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما